Allah said, حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, unless they first fight you there. جب تک کہ وہ تم سے وہاں جنگ اگر کرتے ہیں پہلے، یعنی پہل وہ کرتے ہیں اگر. But if they attack you, اور اگر وہ تم پہ حملہ کرتے ہیں, then kill them, پھر ان کو مار دو. Such is the recompense of the disbelievers. ایسا ہی بدلہ ہے کافروں کا. Allah states, do not fight them in the area of the sacred mosque unless they start fighting you in it. کہ مسجد حرام میں ان سے جنگ مت کرنا جب تک کہ وہ تم سے پہلے جنگ نہ کریں. In this case, you are allowed to fight them and kill them to stop their aggression. اور اگر انہوں نے تم سے مطلب فائٹ کی تو تب تم کو اجازت ہے کہ تم ان کو مارو تاکہ ان کے اندر جو ہاسٹیلیٹی ہے یا ان کو وائلنس ہے اس کو ختم کرو. Hence Allah's messenger took the pledge from his companions under the tree in the area of Al-Hudaybiyah. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی. پلیج، بیعت، ان کے تمام صحابہ. وہ تھا مطلب جو ایریا آف الحدیبیہ جس کو، تو وہاں پر ہی صلح حدیبیہ جہاں پر ہوئی تھی. تو یہ حدیبیہ ہے جہاں پر وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے جو عمرہ کرنے نکلے تھے. تو سب صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ٹو فائٹ دا پولیتھیسٹ، کہ ہم مشرکوں سے جنگ کریں گے. After the tribes of Quraysh and their allies, Thaqif and other groups collaborated against the Muslims to stop them from entering Makkah to visit the sacred house. تو جب کیونکہ یہ جو بیعت لی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب لی جب قریش نے اور جو ثقیف جو ہے، جو ثقیف کا جو مطلب قبیلہ ہے، تو ان لوگوں نے سب نے مل جل کر مسلمانوں کو یعنی روکنے کے لیے کہ تاکہ مکہ میں داخل نہ ہو، مسجد حرام میں داخل نہ ہو. Then Allah stopped the fighting before it started between them and said, تو اللہ نے وہ جنگ ہونے نہیں دیا لیکن ان لوگوں کے درمیان، آپ مطلب دونوں آپس میں جنگ نہیں کر سکے. اس لیے کہ اللہ نے جب یہ کہا آیت نمبر سورہ نمبر 48 سورہ فتح آیت نمبر 24، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. And it is who has withheld their hands from you and your hands from them in the midst of Makkah, after he had made you victors over them. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم پر آنے سے، تمہارے ہاتھوں کو روک دیا مکہ کے بالکل درمیان، اور ان کو جو ہے، اور جبکہ مطلب اللہ کہتا ہے کہ اور اس نے یعنی کہ اللہ خود اپنے لیے بنا، اس نے تم کو بنا دیا فاتحین، یعنی کہ تم جو ہو یعنی تم کو فتح دی اللہ نے. پھر دوسری آیت یہاں پر سورہ فتح کی آیت نمبر 25، وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Had there not been believing men and believing women whom you did not know. اللہ کہتا ہے وہی مکہ میں مومن مرد اور مومن عورتیں تھیں جن کے بارے میں تم نہیں جانتے تھے کہ وہ چپکے سے ایمان لے آئے ہیں، مگر وہ تو مکے میں ہی ہیں، وہاں مشرک بھی بھرے پڑے ہیں، اسی کے درمیان بیچ بیچ میں یہ مومن لوگ بھی ہیں جو مرد اور عورت جنہوں نے چپکے سے ایمان لائے. That you may kill them, and on whose account a sin would have been committed by you without your knowledge, that Allah might bring into His mercy whom He wills. تو اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ اگر تم نے ان کو مار دیا ہوتا غلطی سے، یہ سوچ کے کہ یہ بھی مشرک ہے، اور اس وجہ سے گناہ جو ہے وہ تم سے ہو جاتا سرزد، کہ تم نے انجانے میں وہ گناہ کیا کہ ایک مومن کو مار دیا،
تو یہ گناہ ہو جاتا تم سے جو کہ تمہارے علم میں بھی نہیں ہوتا. That Allah might bring into His mercy whom He wills. تو اللہ نے اسی لیے ان پہ رحم کیا اور تم پہ بھی رحم کیا. تمہارے ہاتھوں کو جو جنگ نہیں ہونے دیا روک دیا, کیونکہ تبھی تو وہ صلح حدیبیہ ہوئی نا, جنگ نہیں ہوئی. تو اللہ نے بتایا کہ یہ ہم نے ہے جو روکا, تمہارے ہاتھوں کو بھی اور ان کے ہاتھوں کو بھی, کہ یہ بیچارے جو بولتے نا وہ گھن جو ہے گیہوں کے ساتھ وہ بھی پس جاتا. If they, the believers and the disbelievers, had been apart, we verily would have punished those of them who disbelieved with painful torment. اگر مومن علیحدہ ہوتے اور کافر علیحدہ ہوتے تو پھر یقیناً ہم ان کو ضرور سزا دیتے جو کفر وہ کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم ان کو دردناک عذاب دیتے. لیکن وہ علیحدہ ہوتے تو وہ تو گڑبڑ تھے, وہ تو ایک ساتھ تھے. تو اللہ نے ان کو بچانے کے لیے, وہ تھوڑے سے مسلمان مومنوں کو بچانے کے لیے اللہ نے سوچو پورے کافر اور مشرکوں کو چھڑوا دیا کہ نہیں ان کو چھوڑ دو کیونکہ اس میں یہ بھی مارے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت لی سب سے, لیکن سوچو کہ جنگ اللہ نے نہیں ہونے دیا. اللہ اسٹیٹمنٹ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. But if they cease, then Allah is oft forgiving, most merciful. تو اگر وہ رک جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اللہ بہت معاف کرنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. Which means if they یعنی کہ polytheist یعنی مشرکین cease fighting you in the sacred area, اگر وہ رک جاتے ہیں اس محترم جگہ پہ تم سے جنگ کرنے سے, and come to Islam اور اسلام قبول کرتے ہیں, and repent اور ان کو وہ توبہ استغفار کرتے ہیں, then Allah will forgive them their sins. تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. Even if they had before killed Muslims in Allah's sacred area, یعنی اللہ کی محترم جگہ مسجد حرام میں اگر کسی مسلمان کو انہوں نے مارا ہوگا تو بھی اللہ ان کو معاف کر دے گا. یہ ہے اللہ کا غفور الرحیم ہونا. Indeed, Allah's forgiveness encompasses every sin. ہر گناہ جو ہے اللہ اس کے پورا احاطہ کر دیتا ہے اس کو معاف کرنے کے لیے. Whatever its enormity, when the sinner repents. لیکن اگر گنہگار جب پچھتاتا ہے, روتا ہے, استغفار کرتا ہے, تو پھر چاہے اس کا گناہ کتنا ہی بڑا ہو, کبیرہ گناہ ہو ایک دم, تو بھی اس گناہ کی یعنی شدت بہت بڑی ہے, اس کے باوجود بھی اللہ اس کو معاف کرے گا. The order to fight until there is no more fitna. اللہ کا حکم کہ جنگ کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا. اللہ then commanded fighting the disbelievers when he said, تو اللہ نے حکم کیا کہ ان کافروں سے جنگ کرو, اور اس نے کہا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, and fight them until there is no more fitna, اور ان سے جنگ کرو جب تک کہ کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہے, meaning شرک. یہاں پر فتنے کا مطلب ہے شرک. This is the opinion of Ibn Abbas, Abu al-Aliya, Mujahid, Al-Hasan, Qatada, Al-Rabi, Muqatil bin Hayyan as-Suddi and Zayd bin Aslam. یہ سب کی رائے میں یہی ہے کہ فتنہ یہاں پر جو ورڈ ہے وہ شرک کے لیے آیا ہے, اللہ کے ساتھ جو شریک کرتے ہیں, غیر اللہ کی بندگی. اللہ اسٹیٹمنٹ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ, and the religion of Allah, and the religion یعنی all and every kind of worship, یعنی مطلب دین ہے اللہ کا کہ جس میں ہر طرح کی جو بھی بندگی ہو اور سب کی سب is for Allah alone, وہ ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے بھی نہیں. یہ ہے means so that the religion of Allah becomes dominant above all other religions, تاکہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے سارے دین پہ. It is reported in the two Sahih that Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu said کہ the Prophet was asked, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, O Allah's messenger, یا رسول اللہ, a man fights out of bravery and another fights to show off. Which of them fights in the cause of Allah? تو ایک بندہ وہ ہے جو اپنی یعنی کہ مطلب اس کے اندر بہت ہی یعنی وہ بریو ہے اور بہت ہی ہمت والا ہے, تو وہ اپنا وہ بریو ہونا جو ہے اس کے لیے جنگ کر رہا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اپنا وہ کر رہا ہے کیا بولتے ہیں نمائش,
یعنی وہ شو آف کر رہا ہے، ریاکاری. تو یہ دونوں میں سے اللہ کی راہ میں کون ہے جو جنگ کر رہا ہے؟ اب اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ The Prophet said, من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, he who fights so that Allah's word is superior, then he fights in Allah's cause. جو بھی اس لیے جنگ کر رہا ہے کہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ ہو جو علیہ ہو, یعنی ٹاپ پر, تو وہ ہے جو اللہ کی فی سبیل اللہ جنگ کر رہا ہے. In addition, it is reported in the two Sahihs, اور پھر دونوں صحیح میں یہ بھی ایک ہے, امیرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علی اللہ. I have been ordered, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے حکم ہوا ہے اللہ کا, بائی اللہ, ٹو فائٹ دا پیپل انٹل دے پروکلیم, کہ ان لوگوں سے جنگ کرو جب تک کہ وہ یہ نہ کہیں, none has the right to be worshipped but Allah, لا الہ الا اللہ, یعنی جب تک وہ یہ نہ کہیں. whoever said it, جس نے بھی یہ کہا, then he will save his life and property from me, تو اس کی جان اور مال مجھ سے حفاظت میں آ گئی, یعنی کہ اب اس پہ ہم کچھ نہیں کریں گے, except for cases of the law, سوائے اس کے کہ جو قانونی بات ہے, and their account will be with Allah, تو ان کا جو حساب کتاب وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ statement, فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, but if they cease, اگر وہ رک جاتے ہیں, let there be no transgression except against the wrongdoers, تو دیکھو کہیں بھی تم مطلب حدیں مت توڑ دینا, اور جب تک اور اگر مطلب تم حدوں کو مت توڑو سوائے اس کے کہ جو ظالمین لوگ ہیں ان کے ساتھ, ان کو تم کر سکتے ہو جنگ ان کے ساتھ. indicates that if they stop their shirk and fighting the believers, then cease warfare against them. تو جو بھی مطلب اگر وہ اپنا شرک روک دیتے, بند کر دیتے کہ نہیں ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں گے, اور وہ جنگ بھی مطلب جو ہے جو مومنوں کے ساتھ وہ بھی روک دیتے ہیں, اور جنگ ان کی مطلب سٹاپ کر دیتے ہیں, تو تب تم کو بھی سٹاپ کرنے کے لیے اللہ نے حکم کیا ہے. whoever fights them afterwards will be committing an injustice. اس کے بعد اگر کسی نے ان کے ساتھ جنگ کیا تو وہ ہے جس نے عدل اور انصاف کو توڑا, مینس اس نے ناانصافی کی. verily aggression can only be started against the unjust. تو جو بھی ناانصاف لوگ ہیں ان کے ساتھ پھر مطلب پورا بولتے نا جنگ جیسے کر سکتے ہیں تم, یا ان کے ساتھ مطلب تم بہت اچھا مطلب جیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو. This is the meaning of Mujahid's statement that only combatants should be fought. جو تم سے جنگ کرنے آ رہا ہے ان سے لڑو, یہ کہا گیا. اور the meaning of the ayah indicates that if they abandon their injustice, which is shirk in this case, then do not start aggression against them afterwards. اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں ناانصافی کو, یہ ناانصافی یہاں پر کس کے لیے کہا گیا؟ شرک. اگر وہ شرک کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ مت کرو ایک دم مارا ماری اور ایسے سب اگریشن مت کرو ان کے ساتھ. اس کے بعد the aggression here means retaliating and fighting them, کہ ان کے ساتھ مطلب ان کا مقابلہ کرو, ان کے ساتھ مارا ماری کرو, جنگ کرو, یہ مت کرو. just as Allah said, جیسے کہ اللہ نے کہا, فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, then whoever transgresses against you, you transgress likewise against him. یہ وہی ہے جو ایکوالٹی کا, کہ اگر انہوں نے کچھ حدوں کو توڑا ہے تمہارے خلاف تو تم بھی ان کے خلاف ویسے ہی حدوں کو توڑنا. اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 ہے. Similarly Allah said, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, اور جزا ہے, the recompense for an evil is an evil like thereof. جیسے جو بھی بدلہ, برائی کا بدلہ کیا ہے؟ برا, جیسا برا ہے. اور یہ ہے سورہ نمبر 42 اور آیت نمبر
40. سورہ نمبر 42 جو ہے وہ ہے سورہ الحجر، سورہ شورا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. یہ سورہ نمبر 16 یعنی سورہ النحل آیت نمبر 126. And if you punish them, then punish them with the like of that. دیکھو ہر جگہ برابری کا بولا گیا ہے کہ اگر تم انہیں سزا دیتے ہو تو پھر برابر کی سزا دینا، ویسی ہی جیسی کہ انہوں نے کیا تھا. Then punish them with the like of that with which you were afflicted. اگر تم کو انہوں نے جس طرح سے ایذا پہنچائی ویسے ہی کرنا. پھر اکرمہ قتادہ stated, the unjust person is he who refuses to proclaim there is no God worthy of worship except Allah. یہاں پر unjust ناانصاف کس کو کہا گیا؟ wrong. اس کو کہا گیا ہے جس نے یہ کہنے سے انکار کیا لا الہ الا اللہ. Under Allah's statement, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةً، اور قتل کرو ان کو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. البخاری ریکارڈڈ that نافی said، البخاری میں ریکارڈڈ ہے کہ نافی جو ہے انہوں نے کہا two men came to ابن عمر during the conflict of Ibn az-Zubair and said to him, the people have fallen into shortcomings and you are the son of Umar and the Prophet's companion. Hence, what prevents you from going out? دو شخص آئے ابن عمر کے پاس رضی اللہ عنہما ڈیورنگ دا کانفلکٹ آف ابن الزبیر. تو ابن الزبیر جو ہے جو مطلب حضرت اسما کے بیٹے اور ان کے زبیر جو ہے رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابن الزبیر. اس وقت جو بھی خلافت کو لے کر جو بہت ہی چل رہی تھی، مطلب ایسے ہی سب جنگیں اور یہ لڑائیاں، تو اس کے لیے یہ دو شخص جو ہے وہ ابن عمر کے پاس آئے. ان سے کہا کہ لوگ جو ہے ان کے اندر بڑی مطلب کردار کی اور سب کی بہت ہی کمی آ گئی، ویکنس آ گئی ہے. تو اور تم تو بیٹے ہو حضرت عمر کے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، تو کیا چیز نے تمہیں روکا ہوا ہے کہ تم باہر نکلو؟ He said, what prevents me is that Allah has forbidden shedding the blood of my Muslim brother. تو انہوں نے کہا کہ جو چیز مجھے روک رہی ہے باہر نکلنے سے تو وہ اللہ جو ہے، اللہ نے جو چیز منع کی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا خون مت بہانا. یعنی وہاں پر مسلمانوں میں اب ہو رہا ہے نا، تو تم کس کا ساتھ دو گے؟ اور جس کا بھی ساتھ دو گے تو اگلا جو مسلمان ہے اس کا خون بہانا پڑے گا نا. They said, did not Allah say؟ تو انہوں نے آگے کہا کہ مطلب کیا اللہ نے یہ نہیں بولا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً and fight them until there is no more fitna؟ تو بولے کہ کیا اللہ نے یہ نہیں بولا کہ جو کفر ہے یعنی disbelief and worshipping of others along with Allah، کہ اللہ کے ساتھ ساتھ جو بھی دوسروں کی بندگی کرتے ہیں، تو اللہ نے نہیں بولا قرآن میں یہ بات؟ تو پھر انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ he said we did fight until there was no more fitna and the religion became for Allah alone. Of course یعنی ہم نے تو جنگ کی تھی اور ہم نے مطلب اس وقت تک جنگ کیا تھا جب تک کہ دین جو ہے اللہ کا صرف اور صرف اللہ کا قائم نہ ہو جائے اور فتنہ ختم نہ ہو. تو ہم نے کی تھی اس وقت جنگ. You want to fight until there is fitna؟ تم چاہتے ہو کہ میں ابھی جنگ کروں تاکہ اور فتنہ ہو. And the religion becomes for other than Allah، اور جو دین ہے وہ اللہ کے سوا یعنی مطلب غیر اللہ کا ہو جائے، یعنی تم اس لیے تم کیا یہ چاہتے ہو؟ عثمان بن صالح ایڈڈ دیٹ. تو پھر عثمان بن صالح جو ہے انہوں نے اس میں اور اضافہ کر کے یہ بولے a man came to ابن عمر، کہ ایک بندہ آیا ابن عمر کے پاس and asked him، اور کہا او ابو عبد الرحمن what made you perform Hajj 1 year and Umrah another year and abandon jihad in the cause of Allah although you know how much he has encouraged performing it؟ تو اس نے آ کے جیسے وہ بندے نے آ کے ان کو پکارا کہ او ابو عبد الرحمن کہ کیا تم نے مطلب حج بھی کیا 1 سال، دوسرے سال جو ہے تم نے یہ کیا اپنا عمرہ، تو کیا چیز ہے جس نے تمہیں روکا جہاد سے، جبکہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے تو اس چیز کے لیے بہت ابھارا ہے کہ یہ جہاد جو ہے اس کو کرو. تو ابن عباس نے اس کا جواب، ابن عمر نے اس کا جواب دیے. He said, oh my nephew, Islam is built on 5 pillars. کہ اے میرے مطلب جو بھی بھانجا یا بھتیجا، اسلام جو ہے وہ 5 پلر پہ بنا ہوا ہے. نمبر 1 believing in Allah and His messenger، اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان.
نمبر 2 5 ڈیلی پریئرس، 5 وقت کی پنجگانہ نمازیں. نمبر 3 فاسٹنگ رمضان، اور رمضان کے اندر روزے. پھر نمبر 4 پیئنگ دا زکوٰۃ کا ادا کرنا. اور نمبر 5 پرفارمنگ حج، پلگریمیج ٹو دا ہاؤس، اللہ کے گھر کا حج کرنا. They said, "O Abu Abdurrahman, did you not hear what Allah has said in his book?" تو ان لوگ نے کہا کہ او ابو عبد الرحمان، کیا تم نے اللہ کی کتاب میں اللہ نے کیا بولا ہے وہ سنا نہیں کیا؟ کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. یہ ہے سورہ 49 اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہے، 9ویں آیت 9. And if two parties or groups among the believers fall into fighting، اگر مومنوں کی دو جماعت جو ہے وہ آپس میں دو گروہ بن کے لڑے، then make peace between them both، تو ان دونوں کے بیچ میں امن کرو، اتفاق. But if one of them outrages against the other، لیکن اگر ایک ہے جو مطلب بالکل اکھڑ جائے اور بولے نہیں ماننی بات، then fight you all against the one that which outrages till it complies with the command of Allah. تو وہ جو کہنا نہیں مان رہا ہے گروپ، اور وہ جو بہت بھڑکا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ اب تم سب مل کے جنگ کرو، تاکہ وہ جب تک کہ وہ اللہ کا حکم جو ہے اس کو ماننے پہ آمدہ نہ ہو. And وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ and fight them until there is no more fitna. اور ان سے فائٹ کرو جب تک کہ مطلب فتنہ ختم نہ ہو جائے، یعنی ڈس بلیف، کفر. He said، تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو کیا نام ان کا، ابن عمر، تو ابن عمر نے کہا he said that we did during the time of Allah's messenger when Islam was still weak and the Muslim man used to face trials in his religion such as killing or torture. ہم نے یہ کیا تھا اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب تھے اور اسلام جو بہت کمزور تھا اور مسلمان جو ہے ان کو بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا تھا ان کے دین کے تعلق سے، اور ان کو مارا بھی جا رہا تھا، ان کو ایذا بھی پہنچائی جا رہی تھی، ٹارچر. تب ہم نے کیا تھا. تو یہ انہوں نے جواب دیا. When Islam became stronger، لیکن جب اسلام طاقتور ہو گیا اینڈ اپرنٹ اور بہت ہی مطلب کامیاب ہو گیا، there was no more فتنہ، تب تو سب کوئی بھی فتنہ تھا ہی نہیں، ختم ہو گیا. He asked، تو وہ بندے نے پوچھا what do you say about Ali and Usman؟ تو اب آپ علی اور عثمان کے بارے میں کیا بولو گے؟ اس نے ایسا بولا. تو انہوں نے جواب دیا. He said as for Usman رضی اللہ عنہ، Allah has forgiven him however you hated the fact that Allah had forgiven him. تو انہوں نے کہا کہ رہی حضرت عثمان کی بات، تو اللہ نے تو ان کو معاف کر دیا ہے، اور تم کو شاید یہ بات پسند نہیں ہے یہ کہ اللہ نے ان کو معاف کیا ہے. اور as for Ali رضی اللہ عنہ، he is the cousin of Allah's messenger and his son-in-law. اور رہی حضرت علی کی بات رضی اللہ عنہ، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، چچیرے، کزن، اینڈ ان کے مطلب داماد بھی تھے. He then pointed with his hand saying، پھر انہوں نے انگلی کے اشارے سے بتایا this is where his house is located. دیکھو یہاں ان کا گھر تھا حضرت علی کا، meaning so close to the Prophet's house just as Ali was so close to the Prophet himself. جیسے یعنی کہ حضرت علی کا گھر رسول اللہ کے گھر کے اتنا قریب تھا جیسے کہ حضرت علی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے. انہوں نے یہ جواب دیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.